السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہوں گا. اور بڑا آج انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، جس کے اوپر میں آپ سے آج بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں، پھر آگے تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ٹاپک آپ کے بھی دل کے بہت قریب ہے. آپ تھمبنیل کے اوپر تو دیکھ چکے ہوں گے کہ کس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ کل میرے پروگرام کے اندر تشریف لائے اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. تو بات ایک دم احتساب کی جانب گئی. تو احتساب کی بات کرتے کرتے انہوں نے یہ بات کہی کہ مثال کے طور پہ میں منصور علی خان سے یہ کہوں کہ جناب آپ نے کچھ 7 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر لی ہے، تو یہ 7 کروڑ کی لینڈ کروزر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ تو یہ کتنی زیادتی ہوگی کہ اگر منصور صاحب جو ہے وہ مجھے یہ کہے کہ آپ جو ہے وہ آزادی اظہار رائے یا صحافت کی آزادی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیں اور میں آپ کا احتساب نہ کر سکوں. تو مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی. میں نے کہا جی ایک منٹ ٹھہر جائیے، میں یہاں پہ آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی بولیے. میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے تمام اینکروں کا احتساب شروع کریں، بالکل سٹارٹ کریں. اس میں کسی کو مت چھوڑیے گا، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑا اینکر جو بھی آپ کی نظر میں ہے سب کو بلا لیں، سب کا احتساب کریں. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلا احتساب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میرا شروع کرے. یہ میں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا نہیں مجھے یقین ہے آپ کی بات کے اوپر، کیونکہ آپ کو ان چیزوں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ جو 20 25 30 سیکنڈ کی جو گفتگو تھی نا، یہ بڑی اہم ہے. یہ کیوں اہم ہے اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اس ملک کی بنیادیں رکھی تھی نا، تو اس کے اندر یہ جو اس ملک کے 4 ستون ہیں اس میں صحافت ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اگر آج اس کے اوپر کالے دھبے لگتے ہیں یا اس ادارے کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی الزام لگتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ احتساب کی کمی ہے. ہمارے ملک میں ایک ادارے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب ان کا احتساب وہ خود کرتے ہیں، ان کا پورا ایک سسٹم موجود ہے، تو اس لیے اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی جانی چاہیے اور اس کو کنٹروورشل نہیں بنایا جانا چاہیے. تو پھر میڈیا کیوں نہیں؟ آخر میڈیا کا بھی اگر وہ ایک پورا احتساب ہو جائے اور یہ تمام اینکر پرسنز جو اوپینین میکرز ہیں، جو رات کو پرائم ٹائم کے اندر ٹاک شوز کرتے ہیں، اگر آپ ان کا بھی احتساب کر دیں تو پھر یہ ادارہ بھی پاک صاف ہو جائے گا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ انگلیاں اٹھا سکے. تو میں نے اس وجہ سے یہ تجویز دی. اب میں نے یہ تجویز کیوں دی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو اور موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، آپ ان کے بارے میں جب بھی کوئی سٹوری کریں گے اور کوئی بھی صحافی کرے گا، کوئی بھی اینکر کرے گا، تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ نے فلاں سے لفافہ لیا ہے، آپ کو تو فلاں سے لائن آتی ہے، آپ کو تو فلاں سے جو ہے وہ آپ اس کی سائیڈ لیتے ہیں. آپ ان کا احتساب کریں، ان کو لا کے لائن میں کھڑا کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، تاکہ کل کو آپ یا ان کا کوئی اور مخالف کم از کم اس قسم کے الزام تو نہ لگا سکے. بلکہ میں اس میں ایک اور آپ کو تجویز دیتا ہوں. ایک کام کریں، یہ احتساب صرف آپ نہ کریں، یہ پاکستان کی عوام بھی کرے. وہ کس طرح؟ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. جس طرح میں آپ کے سامنے اس وقت ایک ویڈیو کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ احتساب لائیو دکھائیں. اس کو فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، بلکہ اور کچھ نہیں تو پی ٹی وی کے اوپر، بالکل پی ٹی وی کے اوپر ان صحافیوں کو بلا کے، ان اینکروں کو بلا کے ان سے تمام تر سوالات جو ہیں وہ لائیو لوگوں کو دیکھنے میں. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ بحال ہو. اگر لوگوں کو بھی کسی بات کا ان اینکروں کے اوپر، میڈیا کے اوپر کوئی شک ہے تو وہ شک بھی دور ہو جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو یہ کہتی ہے کہ یہ تحریک انصاف ہے، تو آئیے نہ کریں انصاف پھر میڈیا کے لوگوں کے ساتھ. یہ جو ہر یوٹیوب کے اوپر ایرا غیرہ جو ہے وہ بیٹھ کے بولنا شروع ہو جاتا ہے، جناب وہ فلاں نے اس سے لفافہ لے لیا، فلاں نے اس سے لفافہ لے لیا، تو اب آپ نے احتساب نہیں کرنا، انصاف نہیں کرنا، تو پھر کب کرنا ہے؟ جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، جب آپ کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ کسی نہ کسی کو جو ہے وہ آگے کھڑا کر دیں گے اور کوئی بھی آگے کہہ دے گا جناب یہ چور، وہ ڈاکو، وہ لفافہ، وہ لٹیرا. کیوں؟ کیا ان صحافیوں کی، ان اینکروں کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر میں ان کی فیملیز نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے جا کے بار بار وہاں پہ جب وہ ملتے ہیں جا کے اور یہ الزامات وہ سنتے ہیں کہ جی ہماری ماں کے اوپر یا ہمارے باپ کے اوپر یا بھائیوں کے اوپر یہ اس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو ختم کریں نا اس چیز کو. کیوں نہیں کرتے؟
میں دوبارہ کہتا ہوں، آئیں مجھ سے آغاز کریں اس چیز کا، کریں، ہمت کریں، کہیں جرت کریں. کون روک رہا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں اس وقت اپنے کپتان کی اس حکومت کا سب سے بڑا ناقد ہوں جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا آغاز کریں، اور آپ ہی کریں، کسی اور کو مت آنے دیں، آپ خود کریں اور اس کو پبلک کریں، دکھائیں لوگوں کو، بتائیں کتنے اثاثے ہیں. اور کو اگر زیادہ بہت بڑی ایکسرسائز آپ کو لگتی ہے کہ جناب پتہ نہیں یہ ہم سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، تو جناب پاکستان کے 20 اینکر آپ چن لیں، اپنی مرضی سے چن لیں، بلکہ اپنے بدترین مخالفین کو چن لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جناب یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہمارے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ انہی کو چن لیں اور بٹھائیں پھر ان کو پبلک کے درمیان میں، دکھائیں ان کو کہ ان کے اثاثے کتنے ہیں، بتائیں کہ جناب، اور صرف ان کو مت پکڑیے گا، ان سے سوال مت کریے گا، ان کے بیوی بچے، ان کے بہن بھائی، ان کے ماں باپ، جہاں جہاں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو بتا سکتی ہیں. اب اس وقت تو ایک پیج میں ہے نا، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہر قسم کی رپورٹ مل سکتی ہے، آپ کو پتہ لگ سکتا ہے. جناب اگر آپ اپوزیشن کے تمام کھاتے کھول سکتے ہیں، منی لانڈرنگ کے اکاؤنٹس ہوں، فرنٹ مین ہوں، کمیشن کھانے والے ہوں، جب آپ ان کو ٹریس کر سکتے ہیں تو صحافی کو ٹریس کرنا کیا مشکل کام ہے؟ کوئی اتنا بڑا صحافی تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ ایک ہی پسلی ہوگی نا، ایک ہی شخص ہوگا جس کو آپ نے بیٹھ کے ڈھونڈنا ہے، جس میں سے آپ نے بیٹھ کے سب کچھ ٹریس کرنا ہے، تو کر لیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آج ISI آپ کے پاس ہے، IB آپ کے پاس ہے، MI آپ کے پاس ہے، ہر قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پاس ہیں. بنائیں، JITs بنائیں، کریں ان کا احتساب. اور دوبارہ میں کہوں گا کہ ان کے فیملی ممبرز کو بھی مت چھوڑیے گا، ان کو بھی، ان کے حوالے سے بھی پوچھیں کہ جناب ان کی کتنی جائیدادیں ہیں. آپ جب صحافت میں آئے، کب آئے صحافت میں، یہ بھی آپ کو پتا ہے، ہر بندے کے بارے میں آپ کو پتا ہے. مجھے آج تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں صحافت میں آئے. میں نے 15 سال میں کتنی جائیداد بنائی ہے، کتنا پیسہ بنایا ہے، میرے بینک بیلنس کیا ہے، میرے ایسٹس کیا ہیں، میرے بیوی بچوں کے ایسٹس کتنے ہیں، میرے ماں باپ نے کتنے ایسٹس بنا لیے اس 15 سال کے اندر، یا میرے آس پاس اور کوئی بھی شخص ہے، سب کے ایسٹس چیک کریں. اور ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب کہیں پہ کوئی کالا دھن ایسا ہے کہ اس نے کسی اور طریقے سے بنایا ہے، تو لوگوں کو سامنے ایکسپوز کر دیں، اس کو بتا دیں لوگوں کو. اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص آپ کو جواب نہیں دے پا رہا، تو پھر قسم ہے آپ کو، اس کو ساری زندگی کے لیے پاکستانی ٹیلی ویژن چینل سے بین کریں، اس کو کبھی واپس مت آنے دیں. لیکن ہونا یہ احتساب صاف اور شفاف چاہیے، اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ ہاں آپ نے ایک کڑے احتساب کے ذریعے ان اینکروں کو جو ہے گزارا ہے. اور جو اینکر، جو صحافی آپ کو یہ کہے کہ جناب آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے یا آزادی صحافت کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو بتائیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے اس سے سوال کیا، یہ جواب نہیں دے رہا. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آ کے آپ کو خود آپ کے ساتھ آ کے کہوں گا کہ جناب نام لوں گا اس بندے کا کہ جناب یہ احتساب کا عمل ہو رہا تھا، حکومت کر رہی تھی، لیکن اس شخص نے جو ہے سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا. اور کوئی بہانہ نہیں، صرف ایک درخواست ہے، صرف ایک درخواست کہ یہ سب کچھ لائیو دکھائیے. آپ صحافی، یہ سیاست دانوں کے جب احتساب کرتے ہیں، نیب کے اندر ان سے انکوائریاں ہوتی ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، بند کمرے میں کرتے ہیں نا، مت کریں بند کمرے میں، لوگوں کو دیکھنے دیں. جتنی زیادہ پبلک کے ڈومین کے اندر یہ احتساب ہوگا، یہ اتنا ہی شفاف ہوگا. اور کوئی اس میں ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. بڑے بڑے سیدھے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، 2-4 آپ کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کو چینل سے سیلریاں ملتی ہیں یا اخباروں سے سیلریاں ملتی ہیں، سیدھا حساب ہوتا ہے. ان کے کون سے کاروبار ہیں، ہاں بلکہ یہ بھی اگر ان کے کوئی اور کاروبار ہیں تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ لگے نا ان کے انٹرسٹ کدھر ہیں. کوئی ایسے اگر اینکرز ہیں جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگایا ہے، کوئی ایسے اینکرز ہیں جن کے اور کوئی بزنسز ہیں، تو لوگوں کو پتہ تو لگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط طریقے سے شاید پیسہ بنایا ہوگا، لیکن لوگوں کو انفارمیشن تو ہو. ایک اور بات، صرف اس بات کا احتساب مت کریں کہ ان کے پاس اثاثے کتنے ہیں، لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ان میں سے ڈیول نیشنلز کتنے ہیں. جب ایک سیاستدان کے حوالے سے، ایک جج اور جرنیل کے حوالے سے ایک کنڈیشن آتی ہے کہ جناب کیا یہ ڈیول نیشنل ہے یا نہیں ہے، تو پھر ان اینکروں کے حوالے سے کیوں نہیں، ان صحافیوں کے حوالے سے کیوں نہیں؟ کیا اس کی ملک سے وفاداری کا سوال نہیں کیا جا سکتا؟ اگر میں کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، اگر وہ کسی اور ملک کے ایجنڈے کو، کیونکہ وہ اس کا بھی شہری ہے اور اس ملک کے ایجنڈے کو وہ پش کر رہا ہے یا اس کو پروموٹ کر رہا ہے،
تو لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. کیوں نہ پتا ہو انہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو سامنے ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ ہم سے جو بیان کر رہا ہے یہ خود کتنا صاف اور شفاف ہے. یہ لوگوں کا حق ہے. اور میں اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتا ہوں. یہ بات شبلی فراز صاحب سے صرف 30-35 سیکنڈ کی تھی, لیکن بات بڑی گہری تھی, کیونکہ اس سے آپ کے پورے میڈیا کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا صفایا ہو جائے گا, صفائی ہو جائے گی. جتنے کالی بھیڑیں ہیں وہ صاف ہو جائیں گی. اور خدا را یہ ذہن میں رکھیے گا, میں دوبارہ میڈیا کے بارے میں کہوں گا, میڈیا میں نہ سب برے ہیں اور نہ سب اچھے ہیں. میڈیا بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح ہمارا معاشرہ ہے. سیاستدانوں کے اندر بھی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, عام بینکوں میں کام کرنے والے, کسی بھی جگہ پہ نوکری کرنے والے, وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہ احتساب کے عمل کے اندر سے گزرے. تو ان صحافیوں کو, ان اینکروں کو بھی اس عمل میں سے گزاریں. یہ لوگوں کا رائٹ ہے, لوگوں سے ان کا رائٹ مت چھینیں. میں تو اس بات پہ بھی یقین کرتا ہوں کہ تمام چینلوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے اینکروں کے تمام اثاثے اپنی ویب سائٹس کے اوپر لانچ کر دیں. لوگ جا کے دیکھیں, ان کے کریڈینشلز دیکھیں, جا کے ان کے اثاثے پتہ کریں. ان کو پتہ لگے کہ جناب اگر ایک شخص نے 20 سال لگائے ہیں یا 10 سال لگائے ہیں یا 5 سال لگائے ہیں, جتنا بھی ٹائم لگایا ہے, اس میں اس کے پہلے کتنے اثاثے تھے اور اب کتنے ہیں. اس عہدے کو, یہ جو اینکروں کا عہدہ ہے یا صحافیوں کا یا اینالسٹ کا جو عہدہ ہے, اور اس میں بائی دا وے میں اینالسٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کیونکہ کئی ایسے اینالسٹ بھی ہیں جو دراصل میں پروگرامز نہیں کرتے لیکن اینالسٹ کے طور پہ جا کے بیٹھتے ہیں. یہ کنڈیشن ان پہ بھی لگائیں, کیونکہ جب وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں اس تجزیے کے اندر اس کے اوپر بھی کوئی شک کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب اس کا تجزیہ جو ہے وہ فلاں پارٹی کے ساتھ کیوں ملتا ہے, یا یہ اپنے تجزیے کے اندر اس بندے کو یا اس بندے کی سپورٹ کیوں کرتا ہے یا اس کی مخالفت کیوں کرتا ہے. اس کے بھی ایسٹس ڈکلیئر کریں. سارے پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ بات اگر کر رہا ہے تو کہاں سے کر رہا ہے, اور اگر اس کے بات کر رہا ہے تو اس میں دم ہے, یہ صاف ستھرا ہے, تو واقعی پھر اس کی بات کے اندر وزن ہے, کیونکہ یہ اس احتساب کے عمل میں سے گزر کے آیا ہے, یہ پورا پروسیس کمپلیٹ کر کے آیا ہے. اس کے بعد یہ ڈکلیئر ہوا ہے کہ ہاں یہ واقعی ایک سچا اور صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اور اگر یہ بات کر رہا ہے, ہاں ہم اس کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہے یہ سچا آدمی. یہ جو ہر مہینے 15 دن کے بعد یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے اپنے اپنے بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں, جناب وہ فلاں لفافہ تو وہ فلاں لفافہ, تو یہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کے کوئی نہ کوئی فائنینشیل ریزنز ہوں گے. یہ کہانی اب ختم ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں, ان لوگوں کے لیے تو بہت ضروری ہے, ڈالیں اپنی پارٹی کے اوپر, اپنی اسی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں کہ کریں یہ پورا احتساب. کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں کسی چیز سے. اگر آپ احتساب بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی پارٹی کے اندر بھی کر دیا, ہم نے جہانگیر ترین کو بھی پکڑ لیا, تو کریں نا. میڈیا کے تمام اینکرز کا بھی تو احتساب کریں, ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بائی دا وے یہ تو میں خود ریکویسٹ کر رہا ہوں, آج تو ایف بی آر آپ کے پاس ہے, آج تو ایس سی سی پی آپ کے پاس ہے, تمام جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں سارے تو آپ کے کنٹرول میں ہیں. ان کے ذریعے 1 منٹ میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کے کتنے اثاثے ہیں. ڈکلیئر کریں, اس کو بتائیں لوگوں کو. اور اگر اس کے باوجود آپ یہ پورا پروسیس نہیں کرتے تو اس کے بعد قصوروار ہم نہیں ہیں, قصوروار آپ ہیں. میں آج دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, پاکستان کے تمام اینکروں کا احتساب شروع کریں. میں آپ کے ساتھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل سکے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, کیونکہ آپ کی رائے خاص طور پہ اس ٹاپک کے لیے, یہ میرے دل کے بہت قریب ہے یہ ٹاپک, اس پہ ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اور اگر آپ کے اور کوئی سجیشنز ہیں اس احتساب کے عمل کے لیے, وہ بھی ضرور دیجیے گا. ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر پسند آئی ہو تو. اللہ حافظ.